أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورۃ البقرہ کی یہ آیت 168 ہے، 168، جس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال طیب اور پاکیزہ چیز ہے اس میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا واضح دشمن ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو کہ اللہ رب العزت نے عام انسانوں کو دیا ہے، ایسے ہی قرآن کریم میں مومنوں کو بھی ایک حکم دیا گیا ہے. اس میں بھی اے اہل ایمان، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ امر المسلمین بما امر بہ المرسلین. اللہ نے مسلمانوں کو وہی کھانے کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو کھانے کا حکم دیا ہے. اور رسولوں کو کھانے کا حکم جو ہے وہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 51 میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں. اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھی پاک و طیب کھانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا. مسلمانوں کو بھی پاک و طیب کھانے کا حکم دیا، اور عام انسانوں کو بھی پاک و طیب کھانے کا حکم دیا. اور ہم ہر جگہ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو. اور شیطان کی پیروی، حلال کھانے کے ساتھ شیطان کی پیروی نہ کرو کا حکم دینا، اس کو بآسانی یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آج کا دور
جس دور میں حلال و حرام کھانے کے سلسلہ میں تمیز بہت کم رہ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میرے ہاتھ لگ گیا وہ حلال ہے، جائز، جو مجھے مل گیا میں کھا جاؤں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری زمانے کے بارے میں باقاعدہ یہ بتا رکھا ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کھانے والے کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال سے ہے یا حرام سے. کھانے والے کو پرواہ نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ نہ کہو کہ جو مجھے مل گیا ہے کھا جاؤں، بلکہ حلال اور حرام کی تمیز بھی کرو. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نوٹ تو نوٹ ہے، وہ خون پسینے کی کمائی سے کما کے لاؤ یا رشوت لے کے لاؤ یا سود کا لاؤ، نوٹ تو نوٹ ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ مولویوں نے حلال اور حرام اور حلال اور حرام. نوٹ تو نوٹ ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، 22-25 سال عمر ہے دونوں کی، ایک بیوی ہے اور ایک بہن ہے. لڑکی تو لڑکی ہے، وہ بھی 25 سال کی وہ بھی 25 سال کی. فرق معلوم ہے ان دونوں میں کیا ہے؟ ایک اللہ کے حکم سے اس کے لیے حلال کی گئی ہے، دوسری اللہ کے حکم سے اس کے لیے حرام ہے. بہن اور بیوی میں فرق کرتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ان 2 نوٹوں میں بھی فرق کرنا ہوگا. یہ بھی 500 کا ہے اور یہ بھی 500 کا. یہ حلال سے آیا ہے اور یہ حرام سے آیا ہے. جس طرح وہ بھی لڑکی وہ بھی لڑکی، یہ بھی نوٹ وہ بھی نوٹ. آج کے دور میں حلال و حرام کے سلسلہ میں کچھ جان بوجھ رکھنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ہمیں بہت ہی توجہ دلائی ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ اللہ نے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ نے جو حکم رسولوں کو دیا وہی مومنوں مسلمانوں کو حکم دیا، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر الرجل، آپ نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا، اشعث اغبر، بال پراگندہ ہیں، لباس غبار آلود ہے، لا یرا علیہ اثر السفر، میدان عرفات میں کھڑا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ میری یہ مشکل دور کر دے. وَمَطْعَمُهُ مِنْ حَرَامٍ وَمَشْرَبُهُ مِنْ حَرَامٍ وَمَلْبَسُهُ مِنْ حَرَامٍ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، کھانا حرام سے، پینا حرام سے، لباس حرام سے، اس کا سارا کھانا پینا، اس کی غذا خوراک پوشاک حرام سے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی سفر کر کے، طویل سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کی روزی حرام ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر فرمایا حلال کھاؤ حرام سے بچو. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار قسم کے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ سود کھائے چلے جا رہے ہیں. بینکوں میں حساب ہے، سود آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا سود ہے، کتنا مول ہے، اصل کتنا ہے، بیاج کتنا ہے، پرواہ کوئی. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو کھا چکے، جب علم ہو جائے تو فوراً سود کھانا چھوڑ دو. قرآن کریم. اور اگر علم ہو جانے کے بعد بھی کوئی سود کھانا نہیں چھوڑتا، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ شروع ہو جائے
اس کا دنیا آخرت میں کہیں کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر سود نہیں چھوڑتے۔ معلوم بھی ہے سود حرام ہے، کھائے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم سود کھاتے تو نہیں، بھائی بینک سے لے لیتے ہو، کہاں جاتا ہے؟ گاڑی میں ڈالتے ہیں پٹرول جل جاتا ہے، گاڑی میں ڈالتے ہیں پٹرول جل جاتا ہے۔ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں رہتے کہ وہ جل گیا ہے، لیکن تمہاری جیب سے گیا، پٹرول خریدتے وقت تم نے اپنی جیب سے نکالے یا بینک سے ڈائریکٹ پٹرول آ رہا ہے؟ اللہ سے مذاق، اللہ کے رسول کی احادیث سے مذاق، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم و ربا، سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کا ایک درہم اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا ہے یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک وقت آئے گا انہیں پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ جو میں کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، کھائے چلے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام اور مشتبہ 3 طرح کی چیزیں، 3 احکام ذکر کیے ہیں، اور پھر یہ ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سود لیتا نہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں سود دیتا نہیں۔ سود لینے اور دینے یا سود کے گناہ میں کون کون شامل ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اس شخص پر لعنت ہے، لعن اللہ علی آکل الربا، لعنت ہے اللہ کی سود کھانے والے پر۔ آدمی کہتا ہے میں کھاتا نہیں ہوں، وَمُوكِلَهُ، لعنت ہے اللہ کی سود کھلانے والے پر، کھانے والے پر لعنت، کھلانے والے پر لعنت۔ اگر کوئی کہے کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ کھلاتا ہوں، لیکن کام وہ کر رہا ہے بینک میں، اور بینک ہے خالص سودی، اس کی تنخواہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سودی بینک میں کام کرے تو اس کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہے، اور وہ اللہ کی لعنت میں وہ بھی آ گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آکلہ و موکلہ و کاتبہ، اللہ کی لعنت ہے سود لکھنے والے پر بھی۔ بینک میں کام کرنے والا سود لکھتا ہے یا نہیں؟ بینکوں میں کام کرنے والے سود لکھتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ میں نہ لکھتا ہوں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میں تو بندوق لے کے باہر کھڑا ہوتا ہوں، وہ بھی تو ہے نا بینک میں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تو باہر بینک کی گاڑی چلاتا ہوں، میں تو ڈرائیور ہوں، میرا لکھنے پڑھنے سے بھی کوئی تعلق۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، زیادتی، گناہ، سرکشی اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ جس فعل پر اللہ لعنت کرے، اللہ کے رسول لعنت کرے، وہ برا ہے یا نہیں؟ اور یہ بندوق لے کے کھڑا ہے تب بھی تعاون کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے تب بھی تعاون کر رہا ہے، اور اگر جھاڑو لگا رہا ہے تب بھی تعاون کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور لوگوں کے بارے میں بھی لعنت کا بتایا، فرمایا لعنت ہے کھانے والے پر، لعنت ہے کھلانے والے پر، لعنت ہے لکھنے والے پر، وَعَلَىٰ كَاتِبَيْهِ، اور لعنت ہے دونوں، وَعَلَىٰ شَاهِدَيْهِ، لعنت ہے دونوں گواہوں پر۔ اگر کوئی آدمی سودی قرضہ لینے جائے تو کیا جاتے ہی پکڑا دیتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ 2 گارنٹر لاؤ۔ یہ 2 گارنٹر گواہ ہیں، وٹنس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے،
اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے برابر ہیں، وَهُمْ سَوَاءٌ، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، یہ گواہی دینے والے گناہ میں سارے برابر ہیں۔ اتنا سخت گناہ، اور ہم اتنا آرام سے اڑائے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھے بٹھائے پیسے آ رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے بارے میں پوچھتے پھریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے، اور اس حدیث کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 40 نووی، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، کچھ لوگوں نے زبانی یاد کر رکھی ہے، 40 احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور امام نووی جو شارح مسلم ہیں، بہت بڑے علامہ اور امام ہیں، انہوں نے اس کتاب میں 40 وہ احادیث جمع کی جن احادیث پر اسلام کا دار و مدار ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، اہم ترین احادیث۔ ان میں سے 6 نمبر پر یہ حدیث لائے جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کسی سے سنی سنائی نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ احکام کی 3 قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، فرمایا حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان حلال و حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں آپ مشکوک کہہ لیں، پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُہَاتِ، جو مشتبہ مشکوک چیزوں سے بچ گیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت و آبرو بھی بچا لی۔ دین کیسے بچا لیا؟ چیز مشتبہ ہے، شک ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر کھائے چلا جائے گا، کبھی کوئی حرام کھا گیا کبھی کوئی حلال کھا گیا، کیونکہ وہ تو مشتبہ ہے، دین برباد ہوگا یا نہیں؟ اور عرض، اگر معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے دین برباد کر بیٹھے گا، اور اگر معاملہ بندوں کے درمیان ہے تو عزت برباد کر بیٹھے گا۔ لوگ کہیں گے لو جی یہ دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کر رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ کھا رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسا کرتا ہے، لوگوں کے یہاں اس کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے تو اپنا دین بھی محفوظ کر لے گا اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوک چیزوں سے بچنے کی مثال دیتے ہوئے کہ مشکوک چیزیں کیا ہیں، وہ کس طرح آدمی کو حرام کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں واقع ہو گیا، مشکوک چیزوں میں واقع ہو گیا، وہ سمجھو کہ حرام میں واقع ہو گیا۔ آج وہ مشکوک سمجھ کے کھا رہا ہے، وہ اتنا عادی ہو جائے گا کہ کل کو اسے حرام بھی برا نہیں لگے گا۔ طبیعت ہے نا انسان کی، جس طرف چل گئی۔ اور نبی اور اگر اس چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو لے گیا تو خطرہ ہے نا کہ کبھی بھی اس کی نظر ادھر ہوئی، جانور چراگاہ میں چلے گئے۔ اور خاص طور پر بکری کے بارے میں آپ سب سمجھتے ہیں کہ بکری بڑا تیز اور ہوشیار جانور ہے، بھیڑ نہیں اتنا تیز ہوتی، بھیڑ مینڈا درویش قسم کے جانور ہیں، بکری بڑی تیز ہوتی ہے، اور اس بکری کو سنبھالنا بڑا کام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے بکریاں چروائیں، اس کی بھی تو آخر کوئی وجہ ہو سکتی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نوجوان، فوجیں اسی طرح کی ہوتی تھی،
تھوڑی سی غذا ہے، ایک کھجور دی، کہا کہ تمہارا دوپہر کا کھانا یہی ہے۔ آج کی طرح نہیں تھی کہ ملک کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ دفاع کے لیے ہوتا ہے۔ کھجور دی، وہ کھا نہیں رہے، منہ میں رکھی، آہستہ آہستہ چوس رہے ہیں، زیادہ وقت گزر جائے گا۔ جہاں اترے وہاں صحابہ کرام سامان رکھا، ادھر ادھر پھیل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابی بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہے ہیں۔ جڑ بیریاں، چھوٹے چھوٹے پودے جو زمین پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ چھوٹے چھوٹے دانے لگتے ہیں، جیسے کالی مرچ ہوتی ہے، ایسے ذرا تھوڑے بڑے سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالاسود، میرے ساتھیوں کالے دانے کھانا وہ میٹھے ہوتے ہیں، لال ہرے کروے ہوں گے۔ نوجوان صحابی دیکھ کر تعجب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ کالے میٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور یہ دانے کھایا کرتا تھا۔ صحابی کو اور تعجب ہوا، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے رہے ہیں، یعنی یہ تو عام سی مزدوری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ارشاد فرمایا حل من نبی الا رعى الغنم ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ جو بکریوں کو سنبھالنا سیکھ جائے وہ امت کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ بکری اتنا تیز جانور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم چراہ گاہ کے پاس جانور لے جاؤ گے، کبھی بھی تم سے چھوٹ کر تمہاری نظر ادھر ہوئی، وہ اندر چلا گیا، بادشاہ کے مجرم ہو گئے یا نہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ بادشاہ کی کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ کی وہ چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہیں۔ اگر اللہ کے حرام کردہ امور میں واقع ہو گئے، حرام کے عادی ہو گئے، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ ایک لقمہ حرام کا منہ میں ڈالنے سے 40 دن دعا قبول نہ ہو، حرام کھانے کا جو عادی ہو جائے گا اس کی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ الا ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، الا وان حم اللہ محارمہ، اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ امور ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک بوٹی ہے۔ مضغہ کا معنی اصل میں گوشت کی ایک بوٹی ہوتی ہے جو ایک لقمے کے برابر ہے۔ ایک لقمہ، فرمایا تمہارے جسم میں ایک لقمہ ہے، ایک بوٹی ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ بوٹی صحیح ہو گئی تو سارے کا سارا جسم صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ بوٹی خراب ہو گئی، فسد الجسد کلو، تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے۔ دل کو سنبھال کے رکھو، اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب، دل صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح۔ اور ویسے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل سارے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اگر بادشاہی بگڑ جائے تو رعایا کا کیا ہوگا؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ دل بادشاہ سے بھی بڑی چیز ہے، بادشاہ کبھی حکم دیتا ہے تو رعایا نہیں مانتی۔ ایسا تو موجود ہے نا، بادشاہ نے حکم دیا لیکن رعایا قبول نہیں کر رہی۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دل اپنے جسم کے باقی حصوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو جسم کے باقی حصے ذرا بر انکار نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دل کی نسبت بادشاہ سے دل کی نسبت زیادہ قوی ہے۔ اگر دل صحیح ہو گیا تو سب صحیح۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ دل کو کچھ اور رنگ کی حیثیت دیتے ہیں۔ کسی خاتون سے کہو کہ پردہ کیا کرے تو کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، وہ بھی تو دل ہی ہے نا۔ اللہ رسول کے احکام کے ساتھ یہ بھی مذاق ہے
پردہ دل کا نہیں ہوتا، دل تو ویسے ہی 7 پردوں کے اندر ہے. اور اگر تمہارا دل اتنا ہی اچھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو اپنے شوہر کو یہ تاکید کر رہی ہیں کہ علی مجھے غسل دو رات کو، مجھے دفن کرو رات کو، میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ جا رہا ہو تو میرے جنازے کو بھی کوئی دیکھے. ان لوگوں کا دل ٹھیک نہیں تھا. آج کی اس عورت کا دل زیادہ ہی پاک ہو گیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دل صحیح ہو گیا، ان صالحت صالح الجسد کلو، تو سارے کا سارا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر دل خراب ہو گیا تو پھر سارے کا سارا جسم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو اس راہ پہ نہیں چڑھنا چاہیے جہاں جا کے کبھی بھی غلط راستہ سامنے آ سکتا ہو. اسلام میں فقہا نے ایک سد ذرائع جس کو ہم سد الباب بھی کہتے ہیں، سد باب اردو میں مشہور ہے نا، سدن للباب یا سد الذرائع، وہ راستہ بند کر دو جس راستے سے کبھی بھی خطرہ ہو. بادشاہ کی چراگاہ کے پاس بکریاں چرائیں گے تو کبھی خطرہ ہو سکتا ہے نا، وہ دروازہ بند کر دو. سدن للذرائع، کوئی ایسا کام جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کہیں میں یہ شرک میں داخل نہ کر دے، بچ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ رب العزت نے جوامع الکلم دیے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی. اس حدیث کے بارے میں علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ اس حدیث پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے. دل کی اصلاح اس میں تاکید کی گئی، حرام سے بچنے کی اس میں تاکید گئی، حلال کھانے کی اس میں تاکید کی گئی. حلال کام ہو یا عمل ہو، حرام کام ہو یا عمل ہو، اور مشتبہ کام ہو یا عمل ہو، ان سے بچنے کے لیے سدن للباب کے طور پر بھی تاکید کی گئی کہ اس سے بھی بچ جاؤ. علماء نے کہا کہ اسلام کا دار و مدار اس حدیث پر ہے. بعض نے کہا کہ یہ اسلام کے 1/3 کی گویا کہ نمائندہ ہے یہ حدیث. اسلام کے 1/3 احکام اس حدیث میں موجود ہیں. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اسلام کے 1/4 احکام آ جاتے ہیں. اہل علم نے جب اس کی تفصیلات لکھی تو اپنے اپنے انداز سے کہا کہ اسلام کے 1/4، اسلام کے 1/3، کسی نے کہا آدھا اسلام اس حدیث میں ہے، کسی نے کہا کہ اس حدیث میں پورا اسلام موجود ہے. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کی تاکید کی ہے. حلال کھاؤ، حلال کھاؤ گے تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، حلال کھاؤ گے عبادتیں قبول ہوں گی. حرام کھانا باعث لعنت ہے، اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، اور حرام کھانا کبیرہ گناہ ہے. ان کبائر سے بچنے کے لیے اس حدیث کو خاص طور پر ان دنوں میں ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. یہ الفاظ بھی اس حدیث میں ہیں. جو مشتبہ امور ہیں ان کو کثیر من الناس نہیں جانتے. کثیر من الناس کہا، اکثر الناس نہیں کہا. اگر یہ ہوتا کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تو کلمہ ہوتا اکثر الناس. نبی نے فرمایا بے شمار لوگ ہیں جو نہیں جانتے اور بے شمار لوگ ہیں جو جانتے ہیں. خصوصاً اہل علم جانتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور جو اہل علم میں سے نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. جب یہ بات ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے تو ہمارے یہاں یہ عادت ہے کہ پہلے کھا لیتے ہیں، بعد میں مولوی صاحب یہ چیز حلال ہے یا نہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز میں شک ہو گیا،
ایک عمل میں شک ہو گیا۔ حج کے مسائل بے شمار ایسے ہیں کہ پہلے کر لیں گے، بعد میں مولوی صاحب سے پوچھیں گے، مولوی صاحب کہیں گے جی دم پڑ گیا۔ اگر دم تک جانے سے پہلے مسئلہ پوچھ لیا 500-600 ریال بچ جاتا، لیکن ہماری عادت کھانے کا معاملہ ہے، پہلے کھائیں گے بعد میں کہیں گے مولانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اللہ کے بندو پہلے پوچھو، پہلے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اگر یہ رویہ اختیار کر لیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو پھر یقیناً ہم حرام سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کو تلاش کرنے اور حلال ہی پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچا کے رکھے، جس کی نحوست اس قدر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرام کھانے والے کی دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے، کچھ کہتے ہیں حرام کا، کچھ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، بعض روایات ضعیف قسم کی ہیں، صحیح نہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی صبح کے وقت نہ سوئے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں کہ بہتر کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما، صبح صبح میری امت جو کام کرے اس میں برکت فرما۔ اب ایک آدمی ظہر کے وقت اٹھتا ہے، ناشتہ یہ وہ نہانا دھونا کر کے ظہر کے بعد عصر کے قریب کام شروع کرتا ہے، اب یہ ساری رات بھی کام کرتا رہے، اسے وہ برکت حاصل نہیں ہوگی جو فجر سے لے کے ظہر والے کو حاصل ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں ہمیشہ اپنے تجارتی کاروان جو ہے، میں اپنا تجارتی سامان ہمیشہ صبح صبح نکالا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے مجھے دولت سے مالا مال کر دیا۔ برکت ہے صبح میں، صبح کے کام کرنے میں، اور ویسے بھی میڈیکلی بھی میرا خیال ہے کہ صبح صبح آدمی اٹھے، نہائے دھوئے، وضو کرے تازہ، اور جو آدمی لیٹ اٹھتا ہے وہ سست مریل سا۔ میڈیکل بھی صبح میں فائدے ہیں، شرعی طور پر صبح میں فائدے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جاگ کے رہیں، اللہ کی رحمتیں تلاش کریں۔ رمضان میں تو ساری رات کام کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، یہ تفصیل ہو گئی۔ قسطوں پر چیزیں لینا کیسا ہے؟ قسطوں پر چیزیں لینے کا انحصار دو چیزوں پر بنیادی طور پر ہے کہ قسطیں آپ دکان سے، کمپنی سے لیتے ہیں، اور اس کے پیسے آپ کسی سودی بینک کے ذریعے قسطوں میں دیتے ہیں، یہ لین دین کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ سودی بینک ہے، آپ کا سود کے ساتھ تعلق ہو جائے گا۔ بینکوں نے لوگوں کو سود پر لگانے کے لیے بڑی عجیب عجیب چالیں چلی ہیں۔ ان میں سے ایک چال یہ ہے کہ آپ کو ایک کارڈ دیا گیا ہوتا ہے، آپ یہ کارڈ کہیں بھی استعمال کریں، کہیں بھی آپ جا کے اس کو کسی سپر مارکیٹ میں، کسی دکان میں جائیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کو چیزیں خرید کے دے گا۔ اگر آپ نے 15 دن کے اندر اندر وہ پیسے ادا کر دیے تو آپ پہ کوئی سود بھی نہیں ہوگا، 15 دن کے بعد پھر سود لگنا شروع ہو جائے گا۔ راستہ کس طرف کھول دیا؟ سود کی طرف راستہ کھولا یا نہیں؟ اور میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اسلام نے سدن للباب سدن للذرائع، اس دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا ہے جس کے آگے جا کے کہیں بھی حرام یا ناجائز آنے کا خطرہ ہو۔ یہ کارڈ ان میں سے بنتا ہے یا نہیں؟ اور کئی لوگ ہیں بھول گیا، عرصہ نہیں دیا، سود چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بینکوں سے اس کارڈ کو لینا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر بچ ہی نہیں سکتے،
پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ بچ ہی نہیں سکتے. آج تک ساری دنیا بچی چلی آ رہی ہے, آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بچے ہوئے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کارڈ رکھیں گے تبھی بچیں گے. بہرحال بینکوں کے ساتھ لین دین ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے, سودی بینکوں کے ساتھ. اور اگر اسلامی بینک ہے تو وہ اسلامی ہے, کوئی حرج نہیں. اور کمپنی ڈائریکٹ دے رہی ہے تو اس وقت آپ کو چند ایک شرائط ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو شرطوں میں یہ ہوگی کہ بینک سودی نہ ہو, اسلامی ہو یا ڈائریکٹ کمپنی ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ قسطیں طے ہو جائیں, یہ نہ رہے کہ جتنا جتنا جی چاہے دیتے رہو. تیسری چیز یہ کہ قسط کی قیمت طے ہو, 1000 1200 1500 2000 مہینہ جو بھی دینا ہے. اور چوتھی اور ایک اہم شرط جو عموماً لوگ اگنور کر جاتے ہیں اور یہ ایگریمنٹس میں لکھی رہتی ہے, اگر قسط نہ ٹائم پر آئی تو اگلی قسط کے ساتھ اتنے پیسے بطور جرمانہ, پینلٹی, غرامہ. اگر یہ شرط موجود ہے تو یہ لین دین کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ 4. ذہن میں رکھے, سودی بینک انوالو نہ ہو, قسطوں کی تعداد طے ہو جائے, ہر قسط کی قیمت طے ہو جائے, اور لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی, کوئی جرمانہ غرامہ نہ ہو. آپ قسطوں پر چیز لے سکتے ہیں, وہ یہاں ہو وہاں ہو, دنیا میں کسی بھی جگہ ہو. اب آپ کہیں گے کہ باہر تو اسلامی بینک ملتے نہیں. باہر بڑے اسلامی بینک ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت سے سلسلے بنا رکھے. ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی اسلامی بینک ہیں یا نہیں ہیں؟ تھوڑے ہیں, کہیں نہ کہیں ہیں. عمرہ کرنے کے بعد بال کتنے کاٹنے چاہیے؟ حج اور عمرہ کے بعد بال کاٹنے کے لیے دونوں طرح کی حدیثیں بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے. ستدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں یہ بشارت دی کہ تم یقیناً حرم میں داخل ہو جاؤ گے, پورے پر امن ہوگے. کچھ لوگ گنجا کروائیں گے اور کچھ لوگ بال کی تقصیر کرائیں گے. تقصیر سے مراد بالوں کو چھوٹے کرانا. ہمارے تقصیر جو ہے نا وہ ایک کینچی ادھر, ایک ادھر, ایک ادھر, ایک ادھر, کچھ سینٹر میں لگا لی, 5-6 کینچی. یہ تقصیر نہیں ہے. تقصیر ہے کہ سر کا ہر بال کٹ جائے, چاہے تھوڑا سا کیوں نہ کٹے لیکن ہر بال کٹ جائے. یہ ہے تقصیر. اور تقصیر کا اندازہ کرنا ہو تو آپ کسی باربر شاپ میں یہاں چلے جائیے اور اسے کہیے کہ میری تقصیر کر دو. تقصیر کا معنی عربی میں بال چھوٹے کرنا. اور وہ آپ کو یہاں اگر 5 کینچی مار کے کہے گا نا 20 ریال دو اور جاؤ, تو آپ وہاں ضرور جنگ کریں گے. حرم میں پتہ نہیں کیوں یہ تقصیر آپ کی حلال اور جائز ہو جاتی ہے, اور یہاں وہ کر دے تو آپ اس کے گلے پڑ رہے ہیں. تقصیر سر کا ہر بال کٹنا, چاہے تھوڑا کیوں نہ کٹے. اور عورتوں کے لیے 1 پورے سے زیادہ بال کاٹنا جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے اپنی چوٹی کے سارے بال اکٹھے کر کے 1 پورا بالوں کے آخر سے کاٹ دیں, کافی ہے. اس سے زیادہ کاٹنا جائز نہیں. اور اگر وہ لڑکوں کی طرح بال بنائے پھر رہی ہوں تو پورا کہاں سے نکلے گا؟ لپسٹک لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ لپسٹک لگانا, اگر اس لپسٹک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے منع نہیں ہے. عورتوں کے لیے لپسٹک لانا منع نہیں ہے. عورتیں زیور پہنیں, لپسٹک لگائیں, ریشم پہنیں. اللہ رب العزت نے عورت کو ان سب چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے, بلکہ قرآن میں فرمایا کہ یہ عورت تو پلتی ہی زیورات میں ہے. یہ تو پلتی بڑھتی ہی زیورات میں, پیدا ہوتے ہی کان میں کچھ ڈال دیا, کچھ ناک میں ڈال دیا, جیسے جیسے بڑی ہوئی کبھی انگوٹھی ڈال دی, کبھی کوئی ایک بینگل ڈال دیا. اللہ نے فرمایا یہ تو پلتی بڑھتی ہی زیورات میں ہے. اس کے لیے زیورات منع نہیں ہیں اور کوئی حرج نہیں. رہا میک اپ کا, تو آج کل میک اپ 2 قسم کے نکل آئے ہیں. پہلے تو یہ مسئلہ شاید پیدا نہیں ہوتا تھا. آج کل ایک میک اپ ہے واٹر پروف. وہ واٹر پروف میک اپ کر کے اگر آپ وضو کرنا چاہیں تو وہ آپ کے ہونٹ گیلے نہیں ہونے دے گا. اگر کہیں اور بھی کہیں لگا رکھا ہے واٹر پروف میک اپ تو وہ چمڑے تک پانی نہیں جانے دے گا, وضو نہیں ہوگا.
لگانے میں ممانت نہیں، لیکن اگر وضو کرنا ہے تو پھر اس کو اتارنا پڑے گا۔ اور اگر نارمل سی لپسٹک ہے، نارمل سا پاؤڈر ہے، نارمل سی کریم ہے جس سے پانی نیچے چمڑے تک پہنچ جاتا ہے، وہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کسی نے پرچی دی ہے، لکھا ہے ڈاکٹر رشا بلال۔ مجھے کچھ ساخت سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے بیٹے نے کلاس 5 کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہے اور اب میں نے اسے مدرسہ میں حفظ قرآن کریم کے لیے داخل کروایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے بھی ثابت قدم رکھے اور وہ حافظ قرآن بن جائے۔ میری خواہش ہے کہ وہ مدینہ یونیورسٹی تک پہنچے اور اسی لائن میں مقام بنائے۔ اللہ رب العزت آپ کی خواہش کو پورا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ پاکستان کی یونیورسٹیز کے علاوہ وہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کرے اور آپ کو بھی ثابت قدم رکھے، کیونکہ والدین نیت کرتے ہیں بچے کی ولادت سے پہلے کہ یا اللہ اگر تو نے بچہ دیا تو حافظ قرآن بنائیں گے۔ بچے کے لاڈ دیکھتے دیکھتے اسے دوسری پٹڑی پر چڑھا دیتے ہیں، وہ گاڑی بٹھنڈا کی طرف نکل جاتی ہے، حافظ قرآن رہ گیا۔ پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہم نے نیت کی تھی، منت مانی تھی، منت مان لی تھی، بچہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا بچہ ہو گیا۔ اب اس بچے کی ولادت سے لے کے اسے حافظ قرآن بنانے تک اپنی نگرانی میں رکھو۔ جیسے بچہ ہوا لاڈ پیار میں اس کو اتنا آزاد کیا کہ اسے پتہ ہی نہیں حافظ کیا ہے اور عالم کیا ہے، اس طرح نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ والدین کو بھی ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے کہ بچے کی تربیت اپنی نگرانی میں اس انداز سے کریں کہ بچہ اسی لائن میں رہے۔ لکھا ہے کہ ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ رشوت کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے، کاروبار ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کہیں کہ رشوت اتنی مروج ہو گئی ہے کہ آج بکثرت جگہوں پر رشوت سے چلتی ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ کاروبار ہی نہیں کر سکتے تو یہ غلط بات ہے۔ ایسے کہیں گے کہ اب وہ کارڈ جو ہے، جیسے وہ کارڈ کے بارے میں مشہور ہے نا، بینک کے کارڈ کا، کریڈٹ کارڈ ہے یا کیا نام ہے، ویزا کارڈ یا یہ کارڈ، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، اسی طرح رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، سود کھائے بغیر کام ہر چیز کے بغیر جو ناجائز ہے اس ہر چیز کے بغیر کام چلتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے تھوڑی سی محنت اور توجہ دینی پڑے گی، ورنہ کام واقعی پھر نہیں چلتا۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے جو پہلے بھی کیا جاتا رہتا ہے کہ ہیرا گولڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہیرا گولڈ بزنس ایک چل رہا ہے انڈیا میں، اور اس ہیرا گولڈ کے بارے میں پہلے بھی یہ کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں۔ رات ایک جگہ جلسے کے بعد ایک کھانے کی مجلس تھی، وہاں بھی یہ بات میں نے کہی تھی کہ ہیرا گولڈ چونکہ انڈیا میں یہ کاروبار ہے اور اس کی جتنی معلومات ہونی چاہیے کسی کے جائز ناجائز کے بارے میں، میرے پاس وہ معلومات نہیں ہے، لہذا اس موضوع کو آپ خاص طور پر ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ کاروبار کیا ہے، کیسے ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے وہ ساری معلومات حاصل کریں، لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کاروبار میں کچھ علماء شریک ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور بہت سارے علماء جو شریک نہیں ہیں ان میں سے بکثرت علماء کے بارے میں یہ آ گیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، اب یہ باتیں شاید انشاءاللہ مفید بھی ثابت ہوں، ایک بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ کاروبار جائز نہیں ہے، ہیرا گولڈ کے ساتھ بزنس کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کا یہ فتویٰ جیسے ہی ایشو ہوا، نشر ہوا اخبارات میں یا میڈیا میں آیا، تو انہیں دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کو اتنے کروڑ کا جرمانہ پینلٹی لگوا دیں گے کورٹ سے،
ورنہ اپنے فتوے سے رجوع کر لو۔ اب مولوی صاحب بیچارے کے پاس اتنے کروڑ کہاں سے آئیں گے اور وہ کیا کریں گے، کہاں سے؟ ہندوستان میں تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس اتنے ملینز ہیں وہ کسی بھی کورٹ کو آسانی سے اس کے خلاف ڈگری دینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ مولانا بیچارے خاموش ہو گئے، کہا کہ تم جانو تمہارا کام جانو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں بکثرت علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن جو شامل ہو چکے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو کچھ کہیں گے ہی نا۔ لہذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہندوستان کے کسی عالم سے سوال کا جواب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔